درود پڑھی آل التماس کر رہا ہوں عبادت سمجھ کے صلوات پڑھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے، اور درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ اور مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا۔ جن ہستیوں نے بے ذر کو دیکھا تو ابو ذر بنایا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ دعا کر رہا ہوں آل محمد کا، اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات و مومنین کو اس فرش عذاب پہ اس بارگاہ عالیہ میں اس مقام جلیلۃ القدر پہ تشریف آوری کا بہترین سے بہترین عطا فرمائے۔ بانیان حضرات کا انتظام، انصرام، محنت، کوشش، کاوش، خرچ، اخراجات، لنگر، نیاز، عقیدہ اور نیت بادشاہوں کے دربار میں شرف قبولیت حاصل ہے۔ آقا جی کا سایہ ہمارے سروں میں سلامت، ان کے فرزندان کو مولا سلامت و آباد و شاد، خاندان آباد و شاد رہے، توفیقات میں وسعت عطا۔ آپ میں سے جو مومن جو بھی جائز مراد لے کے بیٹھا ہے، آل محمد کے ذکر کے صدقے میں خالق آپ کی تمام جائز مرادیں پوری۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات۔ اجازت ہے میں گفتگو کا آغاز کروں۔ کل بھی بہت عقیدت، احترام اور مودت سے آپ نے میرے کچ مجفکار کو عزت بخشی۔ آج بھی اسی امید پر میں گفتگو شروع کر رہا ہوں کہ آپ میرے الفاظ کے ساتھ سفر کرتے ہوئے میری حوصلہ افزائی فرماتے ہیں۔ ذکر میں آنا عبادت، ذکر میں بیٹھنا عبادت، ذکر کا سننا عبادت، ذکر کی تائید میں بولنا عبادت۔ تمام عزادار تشریف فرما ہو، جتنے ہو حسینی ہو، جتنے ہو موالی ہو، جتنے ہو مختار، اپیل صرف اتنی ہے کہ میرے ہاتھ میں دعا کرنی ہے کہ میں سلیقے اور تہذیب کے ساتھ اس عظیم منبر سے اپنے الفاظ آپ تک پہنچا سکوں، اور آپ سے استدعا ہے کہ ان الفاظ کو صحیح معنوں میں وصول فرما کے میری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ راولپنڈی قریبی امام بارگاہ میرے والد گرامی مجلس پڑھ رہے تھے۔ پہلا جملہ انہوں نے ایسا کہا کہ مجلس جنت بن گئی۔ انہوں نے فرمایا جب بھی حسین لکھتا ہوں خیال آتا ہے کاغذ چھوٹا ہے نام بڑا ہے۔ جب بھی حسین لکھتا ہوں تو خیال یہ آتا ہے کہ کاغذ چھوٹا ہے نام بڑا ہے۔ کلام اتنا متبرک نہیں جتنا نام مقدس ہے، ماحول اتنا پاکیزہ نہیں جتنا یہ نام بلند و عرفا ہے۔ حسین کو ہمارا شعور نہیں پا سکتا، حسین بہت بلند ہے، بہت زیادہ بلند ہے۔
حسین اتنا بلند ہے، حسین نماز میں اگر نانا کی پشت پہ بیٹھ جائے تو سجدہ طویل ہو جاتا ہے۔ تقریباً روایت مستند ہے، یہ جو روایت میں نے ابھی بیان کی ہے کہ مستند بالکل بیان تقریباً ہر عالم دین نے پڑھی، ہر ذاکر، ہر پڑھنے والے نے، میں صرف دہرا رہا ہوں چونکہ یہ اس کا وعدہ تھا ان کے ساتھ، ان 14 ہستیوں کے ساتھ اس اللہ کا وعدہ تھا، چونکہ جب یہ تھے تب جب بھی نہیں تھا۔ جو ہاتھ چاہیے صاحبان معاف، جب یہ تھے تب جب بھی نہیں تھا، یا وہ تھا یا یہ 14 تھا، اور پوری کائنات میں بھی کچھ نہیں تھا۔ تو وہ جس نے بنایا اسی نے پوچھا کہو کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا جو مشکل ہے وہ بتا۔ سنیے گا، اس نے کہا مجھے جانتا کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا ہم وعدہ کرتے ہیں جو ہمیں دیکھے گا انہیں نظر تو آئے گا۔ تو ہاتھ اٹھے ہیں مولانا اسلام، تو زبانیں بول پڑی ہیں مولانا ٹھیک زبان ہے، حالے کا آپ گھروں میں اپنی زبان کر کے حاصل اتفاق کی اللہ اکبر۔ ہم وعدہ کرتے ہیں جو ہمیں دیکھے گا، جو ہمیں دیکھے گا انہیں نظر تو آئے گا۔ یہاں میرے والد گرامی کا بہت قیمتی فکرہ ہے، میں پتہ نہیں اس میں یار میں پڑھ سکوں یا نہ پڑھ سکوں۔ یہ کربلا گاہ میں شاہ محرم تھے، میں وہاں سامع تھا، جب انہوں نے یہ فکرہ پڑھا تو پتہ نہیں ماحول کیا ہوا، میں اس کی تشریح نہیں کر سکتا۔ انہوں نے فرمایا علی کائنات کی وہ پہلی اور آخری ہستی ہے جسے دیکھ کر کافر کو بھی اللہ یاد آتا ہے۔ حسین آپ کو عزت دے دے، بولیے نا آپ جی جو ہمیں دیکھے گا انہیں نظر تو آئے، تیری پہچان ہم کرائیں، تیرا نام ہم پہنچائیں گے، تو کون ہے یہ ہم بتائیں، تیری عبادت ہمارے ذمہ ہے۔ منبر پہ ہوں، یہاں سے جو جھوٹ بولے وہ حسین کا کچھ نہیں لگتا۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، فرشتوں کو بھی انہوں نے بتایا کہ وہ اللہ ہے۔ حق پڑھنا ہے، فرشتوں کو بھی انہوں نے بتایا۔ ایک فکرہ بادشاہوں نے مجھے عطا کیا ہوا ہے، ہر جگہ پہ پڑھتا بھی نہیں، پڑھتا وہاں جہاں صاحبان معرفت بیٹھے ہوئے۔ میں اس فکرے میں دعا لینا چاہتا ہوں، علی بادشاہ کا ایک احسان دنیا مل کے نہیں چکا سکتی۔ علی نے فرشتوں کو بتایا وہ اللہ ہے، ہمیں بتایا میں اللہ نہیں۔ تیری پہچان ہم کریں، تیری عبادت ہم سکھائیں۔ فکرہ وہ سمجھے گا جو بیدار بیٹھا ہوا، جو تجھ سے سوال کرے گا اسے جواب ہم دیں گے، جو تجھ سے مانگے گا رکوع میں انگوٹھی ہم دیں گے۔ دعا کر رہا ہوں آپ کا، جو تجھ سے مانگے گا اسے انگوٹھی ہم دیں گے۔ تیری پہچان، تیری عبادت، تیرا نام وہ سب ہمارے ذمہ، ہم تیرا پہچان کریں گے۔ 14 نے وعدہ کر لیا، اس نے کہا میں بھی عادل کائنات، اگر تمہارا یہ وعدہ ہے تو پھر میرا بھی وعدہ ہے، اگر تم میری عبادت سکھاؤ گے میں تمہاری تعظیم سکھاؤں گا۔ ہمت دینا ہے میرے ساتھ صبر کر سکتا، اگر تم میری عبادت سکھاؤ گے میں تمہاری تعظیم سکھاؤں،
میں نے بادشاہ سے دعا لگی، بڑا ڈھونڈا کوئی ایک منظر مل جائے جہاں دونوں باتیں مشترکہ طور پر پوری نظر آ جائے، عبادت بھی اور تعظیم، اور وہ منظر نظر آ گیا۔ مسجد نبوی، اللہ کی نماز، اللہ آپ کا آباد رکھے، بڑا سمجھدار۔ مسجد نبوی، اللہ کی نماز، رسول کا سجدہ، پشت پر حسین، اللہ آپ کا آباد رکھے۔ اس منظر کا ایک ہی مقصد تھا، رسول عبادت سکھا رہے تھے، اللہ حسین کی تعظیم سکھا رہا تھا۔ ہاتھ وہ بلند ہوتا ہے جس کے دل میں معرفت ہوتی ہے۔ سجدہ رسول، معمولی سجدہ نہیں، 1,24,000 پیغمبروں کے سردار کا سجدہ، محبوب کردگار کا سجدہ، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ نہیں، سجدہ رسول کا، پشت پہ حسین، پیچھے اصحاب، کائنات کے سب سے بڑی مسجد، سب سے بڑا نمازی، نماز سب سے بڑی عبادت ہے، اس کا سب سے اہم رکن ہے سجدہ۔ یہ 3 معراجیں ایک ساتھ ہو رہی ہیں، صاحب معراج سجدے میں، سجدہ نماز کی معراج، اور پھر معراج پر معراج حسین کی معراج۔ حسین پشت نبوت پہ آ گئے، حالت سجدہ میں، میں بار بار اسے کہہ رہا ہوں تاکہ میری بات دور تک پہنچ سکے۔ سجدہ واجب، نماز کا واجب سجدہ، اور پشت پہ بیٹھے ہیں۔ بچپن میں میرا بادشاہ حسین پہلی بار تسبیح پڑھی، جس نے فرشتوں کو تسبیح سکھائی تھی، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، خوشبو آئی حسین ہے، بڑا جاگ والی آواز۔ دوسری مرتبہ دہرایا سبحان ربی الاعلی، سوچا وارث شریعت ہے خود ہی اتر جائے گا۔ تیسری مرتبہ پڑھا حسین نہیں، چوتھی بار دہرایا حسین بیٹھے رہے، پانچویں مرتبہ دہرایا حسین مطمئن تھا۔ حد یہ ہو گئی کہ 7ویں مرتبہ پڑھا، اللہ کا اطمینان، مطمئن ہو کر اپنی حقیقی مسند سمجھ کے بیٹھا رہا۔ بڑے سے بڑا نمازی ہو، واجب نماز کے واجب سجدے میں زیادہ سے زیادہ، علماء نے یہی لکھا 7 مرتبہ تسبیح پڑھ سکتا ہے۔ 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد حضور نے ارادہ کیا سجدے سے سر اٹھاؤ، یا آسمانوں پر آواز جبرائیل جلدی جا، حسین ہے یوسف نہیں۔ حسین ہے یوسف نہیں۔ میرے پیغمبر سے کہہ دے اللہ پاک اور السلام کہہ رہے ہیں نماز میری، سجدہ میرا، تو بھی میرا، حسین بھی میرا۔ میں اللہ کہہ رہا ہوں جب تک میں حد نہیں ہوتی، سنیے گا، جب تک حسین بیٹھا ہے سجدہ جاری ہے۔ علماء نے لکھا 70 مرتبہ تسبیح دہرائی کائنات کے پیغمبر حسین مطمئن ہو کے اپنی مرضی سے اٹھا۔ ایسا کوئی عشق ہے، ایسا کوئی عشق کا نظام ہے جو سمجھ سے بالا۔ میں نے ایک عالم دین کا فکر دہرانا ہے، مجھے اچھا بہت لگتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے ایک ہی عشق کیا کائنات میں، محمد مصطفیٰ سے، اور اللہ سے جس نے عشق کی انتہا کی اسے حسین کہتے ہیں۔
نے کہا ٹھیک ہے آج کے بعد جہاں جہاں میں کلا وہاں وہاں تو جب تک میں تب تک تو جہاں جب سے جہاں تک ادھر تیرا نام جہاں میرا نام وہاں تیرا نام جتنی بار میرا نام اللہ اس وقت روئے زمین پہ کوئی ایسا گوشہ نہیں جہاں مسجد ہو بارگاہ نہ ہو اور یہ عجیب معجزہ ہے حسین کا کہ نہ تو سننے والے حسین کا ذکر سننے سے تھکتے نہ پڑھنے والے تھکتے ہیں 14 صدیوں سے آپ ذکر حسین سن رہے ہیں یعنی آپ ماں کی گود سے سننا شروع کیا آپ نے کئی 60 سال کا بزرگ بیٹھا ہے کوئی 80 سال کا بیٹھا ہے کوئی 20 سال کا بیٹھا ہے یہ دعوت نامہ نہیں دیا جاتا کہ مجلس سے آئیے گا یہ عشق کھینچ کے لاتا ہے تھوڑی دہشت گردی نہیں ہوئی ہمارے خلاف لیکن پھر بھی تعداد میں فرق نہیں پڑا تو اس سے ایک بات تو ظاہر ہو گئی کہ اتنے یزید کے نام پر جینے کے لیے تیار نہیں ہے جتنا حسین کے نام پہ مرنے کے لیے تیار ہے اس وقت بھی حسین کے عشق میں پتہ نہیں کتنے بڑے ماتمی عزادار زنجیر سن موجود ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے ذکر حسین کے لیے میں نے کئی ایسے لوگ دیکھے ہیں جو کوئی کام نہیں کرتے صرف مجھے سنتے گھر چلے جاتے میری گواہی دیجیے گا میں جہاں جلسوں میں جاتا ہوں مجال کچھ ملنگ ایسے ہیں جو صرف مجالس میں گئے اور میں نے کئی لوگوں کو 8 گھنٹے مجلس سنتے دیکھا یہ معجزہ نہیں تو کیا ہے ایمان سے بتائیے بڑی سے بڑی دعوت اپنی منتیں کی جاتی ہیں آئیے گا یہاں پہ لنگر ہوگا یہاں پہ یہ ہوگا وہاں پہ ہوگا جہاں کوئی دعوت نہیں سب اپنی مرضی سے عشق میں آئے جتنے خطرات بڑھے کبھی کسی ماں نے بیٹے سے نہیں کہا آج خطرہ ہے نہ جا علی تمہیں سلامت ہو آباد و شادت میں نے ایک اپنا گاہ میں شاہ 4 مصرے پڑھے تھے پتہ نہیں کتنی دار ملی تھی شہداء کا چہلم تھا جو 21 رمضان کو شہید ہوئے تھے کربلا گاہ میں شاہ میں بار بمبلاس ہوا چہلم پہ خطاب فرمایا علامہ ناصر صاحب نے میں نے ان کے بعد 4 مصرے پڑھے تقریباً کوئی بندہ نہیں جس کا ہاتھ نیچے میں نے کہا جو دہشت گردی سے مذہب کو ختم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ سمجھے کہ حسین کیا ہے میں نے کہا کہ نہیں سمجھ سے تو یہ 4 مصرے سمجھ میں نے کہا آنکھوں سے رواں چشمہ زمزم نہیں دیکھا اچھا مصرا مشکل نہیں تھا لیکن آپ سمجھے نہیں جب میں سمجھا نہیں پایا آنکھوں سے رواں آنکھوں سے رواں آنکھوں سے رواں چشمہ زمزم نہیں دیکھا دریائے غم شاہ میں تلاطم نہیں دیکھا بارود کے شعلوں سے ڈراتے ہو لعینو اندھے ہو کبھی آپ ماتم نہیں دیکھا سلام اٹھے ہوئے ہاتھوں کو مولا تمہیں آباد رکھے جن کی رگوں میں حسینیت آباد ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت سے مل کے نعرہ حیدری دریائے غم شاہ میں تلاطم بارود کے شعلوں سے ڈراتے ہو لعینو اندھے ہو کبھی یاد پہ والد صاحب نے فرمایا تھا آنکھوں میں جاگتا ہے آنکھوں میں جاگتا ہے صدا غم حسین کا مصرع سنیے گا ایسے مصرع روزوں لکھے نہیں جاتے آنکھوں میں جاگتا ہے ان کا بڑا وقت گزرا ہے یہاں پر آنکھوں میں جاگتا ہے صدا غم حسین کا سینے میں سانس لیتا ہے ماتم حسین کا سینے میں سانس 14 صدیوں کی تاریخ انہوں نے 2 مصروں میں بیان کی سینے میں سانس لیتا ہے ماتم حسین کا مٹی میں مل گئے ہیں ارادے یزید کے لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین مصرے لکھے
مل گیا بادشاہوں کے دربار سے. تو آغا جی میں آپ کی یہ نظر کر رہا ہوں چاہتا ہوں عقیل شام کے ظلمت قدے پریشان. کیا پڑھا جائے تو آپ سنیں. ہزاروں کہکشائیں مل کے جو راستہ نہ دکھا سکے وہ حسین کا بجھا ہوا چراغ دکھاتا ہے. عقیل شام کے ظلمت قدے پریشان. عقیل شام کے ظلمت جو علم کو یہ دیکھ کے نہ چھپ جاتے ہو, دعائیں مانگتے ہو, مرادیں مانگتے ہو, یہ مثل ان کی. عقیل شام کے ظلمت قدے پریشان. یہ کس نے نور کی دنیا نئی بسا دی ہے. عقیل شام کے ظلمت قدے پریشان. یہ کس نے نور کی دنیا نئی بسا دی ہے. جہاں علم ہے وہاں پر چراغ روشن ہے. حسینیت نے زمین کہکشاں بنا دی. اس لیے اچھے پڑھے آپ نے داد اچھی لیکن دل راضی نہیں ہوا. جھوٹ نہیں بولا جاتا ممبر سے, دل راضی نہیں ہوا. جتنی داد ملنی چاہیے تھی شاید میں اس میں آپ کو نہیں پڑھ پایا. اب ان 4 سطروں میں فیصلہ کروں گا آگے کیا پڑھنا ہے. حسینیت کی کہاں تک ہے سرحدیں آخر. میں اس بارگاہ میں پہلی بار یہ 4 سطریں پڑھ رہا ہوں اور یہ بھی 4 دن پہلے ہی مجھے بادشاہ نے عطا کیا. مولا آپ سب کو آباد و شاد رکھیے گا. دل میں رکھ کے تولیے گا کہ محسن نے کیا پڑھا, پھر بولیے گا. حسینیت کی کہاں تک ہے سرحدیں آخر. یزیدیت کے یہی وسوسے نہیں جاتے. یالی 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 ہمت دے, یالی ہمت دے. میں سمجھاتا ہوں حسینیت کی کہاں تک ہے. چلے میں چیلنج کر رہا ہوں, بہت بڑا مجمع ہے میرے سامنے اور 2 محرم کو آپ کا اس انداز سے تشریف لانا بڑی عزت کی بات. یہ بارگاہ کی قبولیت ہے, یہ فرش عزا کی قبولیت ہے. یہ کوئی آقا صاحبان کا اپنا کوئی عزاداری کا سلسلہ ہے کہ آپ اس تعداد میں 2 محرم کو یہاں موجود ہونا. حسینیت کی میں دیواروں, مولا کی قسم دیواریں اگر بولے تو پھر بولیے گا. حسینیت کی کہاں تک ہے سرحدیں آخر. یزیدیت کے یہی وسوسے نہیں جاتے. وہ بادشاہ جو تنہا تھا کربلا میں کبھی, اب اس کے کتنے علم ہیں گنے نہیں جاتے. یزیدیت کے یہی وسوسے نہیں تھا. وہ بادشاہ جو تنہا تھا, گھر جا کے سوچنا ضرور کیا پڑا گیا. وہ بادشاہ جو تنہا تھا کربلا میں کبھی. شیعوں کی تعداد کی نہیں جا سکتی ہے, علم کی نہیں. دنیا میں کتنی شیعہ ہیں شمار کیا, علم کوئی نہیں گر سکا. زمین پہ کتنے علم ہیں کوئی نہیں گر سکا. اب اس کے کتنے علم ہیں گنے نہیں جانتا. اچھا ایک لہجے پہ شعر پڑھا. شعر میں ایک لہجہ ہوتا ہے جسے مکالمات کے انداز کہتے ہیں. جو شاعری سمجھنے والے لوگ بیٹھے وہ دعا کرتے ہیں. اس لیے وہ رستے ہو پریشان ہو گئے. انتصار آپ نے گفتگو نہیں کرنی, میری عادت نہیں. اس لیے وہ رستے ہو. ہمارے بچوں کو تنگ کیا جاتا ہے, آج کل بحث بڑی کی جاتی ہے. جو بچوں کو سپرد کر رہا ہوں, والدین کے ذمہ لگا رہا ہوں, اپنے بچوں کو یاد کروا دیں. مولا کی قسم ممبر حسین پہ بات اچھی ہو تو یاد کروا دیں. اس لیے وہ رستے ہو. بات کیوں بڑھاتے ہو. تیری زندگی اس لیے وہ رستے ہو. مولا ہمت بات کیوں بڑھاتے ہو. کون کس سے جیتا ہے. میں عزاداری کے مرکز میں کھڑے ہو کے پڑھ رہا ہوں اور عزاداروں میں پڑھ رہا ہوں. اس لیے وہ رستے ہو.
سے جیتا ہے؟ کون کس سے ہارا ہے؟ چیلنج کر رہے ہیں حکیم محسن، کوئی اس کی رد پیش کر دے منبر پہ آنا چھوڑ جاؤں گا۔ اس لیے الجھتے ہو، بات کیوں بڑھاتے ہو؟ کون کس سے جیتا ہے؟ کون کس سے ہارا ہے؟ فتح کا نشان کوئی ہے تو سامنے لاؤ، جو بلند ہے اب تک وہ علم ہمارا ہے۔ تو نہیں سمجھا وہ نہیں آیا، زندگی کرے حسین مجھے نہیں سمجھ رہا تھا، آپ جی اٹھے پہ ہاتھ پہنچا دیں اور تمہیں سلامت رکھے۔ کون کس سے جیتا ہے؟ کون کس سے ہارا ہے؟ فتح کا نشان کوئی ہے تو سامنے، چیلنج ہے مولا سے، فتح کا نشان کوئی ہے تو سامنے، جو بلند ہے۔ اب اسی زمین پہ تنشیف اسی قادر زیادہ ٹائم نہ پڑے، 3:30 تک تو اسی زمین پہ چند شیخ پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ تھوڑی دعا اور دے دیں۔ بڑی دعائیں نہیں دی، مولا کی قسم دل ٹھنڈا ہوگا، مولا انہیں سلامت رکھے۔ اور آگے جو دعا کرتے ہیں میرے لیے بہت بڑا امام حسین کی سپنا ہے، بڑا بڑی عزت ہے دل میں، پتہ نہیں کتنی عزت ہے، میں نہیں بتا نہیں سکتا لفظ نہیں۔ آیتوں حدیثوں میں بات آشکارا ہے۔ مجھے لگتا ہے 4-5 سال آگے پڑھوا لیجیے کیونکہ آپ اچھا بولنا ہے۔ آیتوں حدیثوں میں بات آشکارا ہے، ویسے خوشامد ہو جاتی ہے، لیکن مولا کی قسم میں بہت پہلے آیا تھا، بہت عرصہ پہلے یہاں کو مدرس پڑھنے آیا تھا، تو بادشاہ کی زندگی ہو، آقا جی نے مجھے اپنے قریب اٹھا کھانا۔ آیتوں حدیثوں میں بات آشکارا ہے، انبیاء نے مشکل میں یا علی پکارا ہے۔ شاید 3 دن کھانا کھانے کا دل نہیں کرتا کہ مشکل ضائع ہو، کہیں سے جا کے گواہی نہیں کی گا، کہیں سے بھی 3 دن کھانا نہ دے اس کو گزارا ہے، دال نہ دے اس کو گزارے گی۔ میرے صحت کا آیتوں حدیثوں میں مطلب تبدیل کرنا۔ اس زمین میں ایک اور مطلب ہے کہ بات تھوڑی سی مشکل ہے لیکن مجھے اچھی بڑی لگی ہے، اس لیے لکھی۔ راز بھی اسی میں ہے، اس میں ہی اشارہ ہے، یا خدا کہا میں نے یا علی پکارا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے جو سمجھ گئے، مولا آپ کا بات ہے، اس وجہ سے بڑی مہربانی ہوگی آپ راز بھی اسی میں ہے، اس میں ہی اشارہ ہے، یا خدا کہا میں نے یا علی پکارا ہے۔ میں عزاداروں کے لیے مطلع ایک اور پڑھتا ہوں، عاقبت کا ہر لمحہ اس نے ہی سنوارا ہے، ماتمی جلوسوں میں وقت جو گزارا ہے۔ آپ اداروں میں پڑھنے کو نہیں چاہتا، عاقبت کا ہر لمحہ اس نے ہی سنوارا ہے، ماتمی جلوسوں میں وقت جو گزارا ہے، بولتے زندگی ماتمی جلوسوں میں، شیئر سنیے گا، یہ آپ کا ہی وقت ہے اور کسی کا نہیں۔ ماتمی جلوسوں میں حضور دعا کیجیے گا، وقت جو گزارا ہے، ماتمی جلوسوں میں وقت جو گزارا ہے، پلکوں پہ ستارے ہیں اور چراغ سینے پر، قبر کے اندھیرے کا انتظام سارا ہے۔ حسین آپ کو عزت دیتے، آپ جی
عقیل موسر کا یہی عقیدہ جو میں پڑھ رہا ہوں. ماشاءاللہ جی. مر سکتا ہوں عقیدہ بیچ نہیں سکتا, چھوڑ نہیں سکتا. عاقبت کا ہر لمحہ اس نے ہی سنبھالا. ماتمی جلوسوں میں وقت جو گزارا, پلکوں پہ ستارے اور چراغ سینے پر, قبر میں اندھیرے کا انتظام سارا ہے. فتویٰ دینے والے کیوں سر پکڑ کے بیٹھے ہیں؟ ماتمی نے کما تو اپنے سر پہ مارا. چہرے پڑھوں گا آپ کے, قوم کی سردار سے بولا پتہ چل جائے گا. چہروں کی رونق مولا آپ کی سلامت رکھے. آپ جی آپ آباد رہے. بہت بڑا نام ہے انڈیا کا, بہت بڑا نام ہے. جناب بلال کاظمی صاحب نے اکثر بات ہوتی رہتی ہے, انہوں نے فون کر کے مجھے کہا کہ عقیل بھائی ایک مصرع کافی, میں کتابوں کے برابر تھا. دوسرا مصرع نام لکھتے بات پوری تھی. ایک مصرع ہوتے ہیں, وہ ایک مصرع میں پورا شعر ہوتا ہے. وہ مصرع میں آج کرنے لگا. مولا پڑھ دیتا تو اڑ کر پڑھتا, پرواز کر کے پڑھتا. قوت اور طاقت ہوتی تو جناب حضرت موسیٰ میں تمام کر لیتا, ادھارا لے کے پڑھتا. بات آشکارا ہے آیت و حدیثوں میں, ماتمی جلوسوں میں, وقت جو گزارا ہے. ماتمی نے کما تو اپنے سر پہ مارا ہے, قبر میں اندھیرے کا انتظام سارا ہے. ایک سنا پہ زندہ ہے, ایک تخت پہ مردہ. گھر بھی گیا تو اس سے یاد رکھا جائے گا. یہ شکر زادے کا ممبر سے وعدہ ہے, میں دینے میں کھڑے ہو کے اس محرم میں یہ وعدہ کر رہا ہوں. مر بھی گیا تو یہ سب بچوں کو یاد رکھ جائے گا. ایک سنا پہ زندہ ہے, ایک تخت پر مردہ. بول کون جیتا ہے, سوچ کون ہارا. دیکھیے بہت چھوٹا نوکر امام حسین کا, روئے زمین پہ سب سے ادنا ترین نوکر ہے. وہ بھی اگر بادشاہ مان لے گن لے تو پھر نوکر, ورنہ پتنی کسی سب میں ہوں کسی کے نہیں. 21 رمضان جو گزری ہے, میرے 2 مصرے سوشل میڈیا میں بہت زیادہ وائرل ہوئے. مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ خراب اتنی قیمتی ہے جو اس موقع پر کام آپ کی اتنی وائرل ہو جائے. وہ شعر سنیے میں نے تمام کو بھائی ممبر. بات آشکارا ہے, ماتمی نے کما تو اپنے سر پہ مارا. بول کون جیتا ہے, سوچ کون ہارا ہے. سر کھائیے گا دیکھیں گا مجھے. بول کون جیتا ہے, سوچ کون ہارا ہے. بول کون جی, 2 گھنٹے نہ جاگو, میں نے یہی پڑھنا. بول کون جیتا ہے, سوچ کون ہارا ہے. بول کون جیتا ہے, سوچ کون ہارا ہے. سخت قتل و غارت میں ہم وفا پرستوں نے نہ تو بند کی مجلس نہ علم اتارا. ہم وفا پرستوں نے نہ تو بند کی مجلس نہ علم اتارا. اسی علم والے کے سہارے پر علی کی بیٹیوں نے مدینہ چھوڑا. آسرا ہی اسی کا. وطن پرندوں کو بھی پیارا ہوتا ہے. وطن بڑی پیاری چیز ہوتی ہے. وطن میں بزرگوں کی قبریں ہوتی ہیں. 3 پشتیں لگی تھی سیدوں کی مدینہ آباد کرنے میں. 28 رجب 60 ہجری. حسین پوتوں والا تھا. امام محمد باقر امام صاحب کے پوتے تھے.
ابھی لوگ شہزادہ یسر کی مبارکباد دینے آ رہے تھے کہ مدینہ اجڑ گیا. منت کر رہا ہوں، سوچ کے نہ رویا. یہ سوچ کے بھی نہ رویا کر کون پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا. عذاب اوڑھ کے بیٹھا کر فرش عذاب تاکہ خود بخود آنسو آئے تیرے گا. دھیان لگ جائے تو آنسو نہیں رکتا. میں عزادار گھر کا فرد. کچھ لوگ منہ چھپا کے روتے ہیں. منت کر رہا ہوں نہ کیا. یہ سوچ کے نہ رویا کر شکل کیسی بنے گی. معصوم فرماتے ہیں یوں رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پر ماتم کر رہی ہوتی. زیادہ لمبی کہانی نہیں. 10 محرم میں تو نے یہی سننا ہے کہ شام کے ایک دہشت گرد نے 6 گھنٹوں میں بھرا گھر کیسے لوٹا. 2004 فکر سنیے. بہت پیارا بھائی علیہ مولا اس کو زندگی دے. میرے پاس تفصیل مسائل پڑھے. میں بڑا مسکین سا بڑا بہت چھوٹا سا لوگ بہت ڈر کے پڑھنے والا بندوں میں گھر سے تہذیب ایسی ملی ہے. خوفزدہ ہو کے پڑھتا ہوں. مسائب آل محمد بہت ڈر کے پڑھتا ہوں کہ کوئی لفظ ایسا زبان سے نکل جائے جو آپ کو چپ جائے جو آپ کے دل پہ بھاری پڑ جائے. نہیں بہت ڈر کے پڑھتا ہوں. نرم مسائب پڑھتا ہوں. محمد مصطفیٰ کے گھرانے کی 3 مستورات کے بال بہت جلدی سفید ہو گئے. پہلی بی بی محمد کی اکلوتی بیٹی اکلوتی صاحبزادی. جب دربار گئی تھی سر سفید نہیں تھا کمر جھکی ہوئی نہیں تھی. 3 گھنٹے 58 منٹ کی پیشی کے بعد واپس آئی تو بیٹی نے پوچھا اماں تو ضعیف ہو گئی ہے. دوسری بی بی حسین کی 7 سال کی معصوم بیٹی نام فاطمہ صغرا. کبھی اس مضمون پہ رونا نہ آئے نا تو ایک کام کیا آج میں لگا جیسے آج مجلس پہ آئے ہو نا. اگر گھر میں کوئی 7 سال کی بچی ہو اور تمام گھر والے مجلس پہ جا رہے ہوتے ہو تو بچی کو ایک حجرے میں بٹھا کے کہنا بیٹا تو گھر رہے ہم مجلس سے ہو کے آ رہے ہیں. قرآن کی قسم چیخیں مار کے روئے گی بابا میں اکیلے میں مر جاؤں. 48 بچہ تھا زہرا کی حویلی میں. جب حسین نے مدینہ چھوڑا 47 بچہ چلا گیا. ایک معصوم بیٹی حسین کی رہی. 2 فکرے اس بی بی کے اور دعا 7 ہجری 28 مدینہ چھوڑا حسین. 40 دروازہ بند ہوا. چابیاں بیمار صغرا کے ہاتھوں پہ آ. میرا پڑھ دینا آسان تیرا سن لینا آسان. بیمار تھی سگی ماں نہیں تھی. میں معافی چاہتا. جب سنا کہ سفر پہ بابا جا رہا ہے سب سے زیادہ مطمئن تھی بی بی صغرا. بی بی جانتی تھی بابا اکبر کے بغیر نہیں رہتا اکبر میرے بغیر نہیں رہتا. سوائے کبھی حسین کے دل کی آوازیں بلند ہو گئی اور ماتم کی آواز بھی بلند ہو گئی. بلند دیر تک سلامت و آباد و شاد رہے. فہرست بنوائی امام حسین نے. بنائی کس نے؟ حضرت عباس اللہ تعالیٰ. میں آپ کو بچوں کو بھی یاد ہے اس انداز سے کاغذ و قلم علمدار کر بلانے پکڑا. عباس نے میرے بیٹوں کے نام. ٹھیک ہے بادشاہ. میرے بھتیجوں کے نام عباس نے لکھے. میرے بھانجوں کے نام غازی نے لکھے.
اچانک حسین نے آنکھیں نیچے کر کے کہا لکھ میری بہنوں کے نام. جتنا بہادر تھا جسم کا. مولا کیا لکھوں؟ میری بہنوں کے نام. مولا آپ کی بہنیں سفر کریں گی؟ دین کی تبلیغ کے لیے میرا پورا گھر حاضر. مولا میں کیسے لکھوں؟ میں تو نوکر ہوں. کہا لکھ میرا حکم ہے. مولا کیا لکھوں؟ کہا لکھ زینب بنت علی اسیرہ شام. والد گرامی کی فکریں ہیں ماتم کے لیے کافی. اس انداز سے کاغذ میرا پکڑا ہوا تھا. کہتا مولا تیرا حکم ہے میں ٹال تو نہیں سکتا. اگر تیری اجازت تو پھر جیسے میرا دل ہے ویسے لکھوں. آواز یہ اس انداز سے نا آستین کا پردہ بنا کر آپ کو دائیں ہاتھ میں قلم پکڑا. زینب لکھنے کا ارادہ کیا. ہاتھ کانپ رہے تھے. زے کہیں لکھا, یہ کہیں لکھا, نور کہیں لکھا, بے کہیں لکھا. حسین کی چیخ نکل گئی شاباش عباس, جیسے جیسے اجڑی نے سفر کرنا ہے تو نے ویسے ویسے نام لکھا. کبھی کربلا سے کوفہ, کبھی کوفہ سے شام, کبھی شام سے پھر کربلا, کبھی کربلا سے پھر بسم اللہ. یہ اجر رسالت کا حق ہے جو تم ادا کر رہے ہو. اسی طرح روتے رہو. میں 2-4 فکریں پڑھنا چاہتا ہوں. فہرست مکمل ہوئی, بن گئی فہرست. سب کا نام تھا بس ایک بیمار سغرا کا نہیں. بہنوں کو بہنوں سے بڑا پیار. 4 سال کی معصوم بیٹی امام سے تیز قدموں سے چلتی ہوئی ابھی بھی سغرا کے حجرے میں ہے. بہن تجھے معلوم ہے ہم سفر پہ جا رہے ہیں؟ خوش ہو کے کہتی ہے ہاں میں نے سنا تو ہے. اچھا سکینہ بہن یہ ایک پر جا رہے ہیں نا؟ آوازیں ہاں. کہا پھر میں نے تیاری کر لی ہوئی. کہا نہیں میں فہرست دیکھ آئی ہوں, تو نہیں جا رہی. کہا میں پھر پوچھ رہی ہوں اکبر جا رہے ہیں؟ آوازیں ہاں. میرا نام نہیں ہے. آوازیں نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پلو تو میں نے باندھنا ہے اکبر کا. آوازیں میں فہرست دیکھ آئی. بس میں زیادہ طویل نہ کروں, میرا کم از کم 1 گھنٹے کا مضمون ہے. فہرست مکمل ہو گئی. اجڑ گئی حسین کی بیٹی. بند ہو گئے دروازے. چابیاں آ گئی ہاتھوں میں. محمل تیار ہو کے باہر سجا کے کھڑے کر دیے گئے. تو نے سنا ہوگا اکثر جا کر پڑھتے ہیں کہ 53 محمل تھا. مجھے غازی معالی الستین ریاض القدس 2 کتابوں کا مستند حوالہ دے رہا ہوں. اس نے لکھا کہ 250 اونٹ تھا جس پر صرف سفر کا سامان تھا. میں ترتیب پڑھ رہا ہوں تاکہ بچوں کو سمجھ میں آ جائے حسین نے مدینہ کیسے چھوڑا. 53 اونٹوں پر محمود تھے, 70 اونٹوں پر مشکیزیں تھے. کیسے پڑھوں میں بھی سید. 40 پر سفر کا سامان تھا. قرآن لیا میں سر پہ رکھتا ہوں. 12 اونٹ ایسے تھے جن پر صرف علی کی بیٹیوں کی چادریں تھیں. اسے اب رونا نہ آیا, اس کا مقدر ہے. صرف علی کی بیٹیوں کی چادریں 12 اونٹوں پر سوار تھیں. میں نے پڑھ دیا, تو نے سن لیا. فکرہ ماتم کا میں آپ پڑھ رہا ہوں. مجھے عباس علمدار کے علم اطہر کی قسم 53 اونٹوں پہ محمل تھے, 40 پر مشکیزیں تھے, 70 پہ خیام تھے, 30 پہ ساز و سامان تھا, 12 پہ چادریں تھیں. عبداللہ نامی شخص روایت کرتا ہے میں گزرا, میں نے ساز و سامان دیکھا. ایک نوجوان کو بلایا. میں نے کہا مجھے نظر آ رہا ہے وہ کیا ہے. مجھے نظر آ رہا ہے وہ مشکیزیں ہیں, پتہ چل رہا ہے وہ خیمے ہیں. مجھے یہ بتا یہ جو 50 اونٹ ہے اس پر بہت قیمتی سامان ہے, یہ سامان کس کے لیے ہے؟ آوازیں تجھے نہیں معلوم. ہمارے قافلے میں ایک جوان ہے جس کا نام علی اکبر ہے, جس کی شکل محمد مصطفیٰ سے ملتی ہے. اس کی شادی کا موسم قریب ہے. یہ 50 اونٹوں پر اس کی شادی کا سامان ہے. تو کچھ اس کی پھوپھیوں نے بنایا, تو کچھ اس کی ماں نے بنایا. ابھی بھی پوچھتے ہو شام غریبہ کیا ہوا؟ پتہ نہیں کتنی دیر تک اکبر کی شادی کا زیادہ نہ پڑھ جاؤ. آخری ایک فکرہ. محمد تیار ہو گئے. یاد
بیبیاں سوار ہو گئی، میں نے چھوڑ دیا سارا مسئلہ، راہبار تیار ہو گئے، یا علی قافلہ چلنے لگا، کیا گزری ہوگی حسین کی بیٹی پر جب پتہ چلا ہوگا کہ میرے سارے رشتہ دار جا رہے، رو کے کہتے نانی ام سلمہ میں ہوں بیمار، موسم گرمی سفر ہے دور کا، نانی ایک احسان کر، جی بیٹا آوازیں مجھے وہ بڑے دروازے کے قریب بٹھا، میں دیکھنا چاہتی ہوں مسافر روانہ کیسے ہو رہے ہیں، اب دعا کر یا میں مر جاؤں پڑھ نہ سکوں یا پھر ویسے ماتم کی تیاری کا جیسے حق بنتا ہے۔ ام سلمہ نے بی بی سغرا کو 7 سال کی ضعیف بیٹی حسین کی دروازے پہ آ کے بیٹھی، محمل گزرنے شروع ہوئے، سواریاں گزرنی شروع ہوئی، میں پڑھ گیا تو نے سن لیا، پہلی سواری گزری، آواز اماں کون جا رہا ہے؟ آواز تیرا بابا حسین جا رہا ہے، بی بی نے منہ پہ ماتم کیا، اچھا بابا بیمار سمجھ کے چھوڑ کے جا رہا ہے، دعا کر جب تک تو واپس آئے میں مر جاؤں۔ آواز سغرا ایک بات غور سے سن لے، اور کوئی آئے یا نہ آئے، بابا وعدہ کرتا ہے یہ تیری میری آخری ملاقات ہے اور تمہارا ماتم قبول کرے۔ اچھا نانی اب کون جا رہا ہے؟ آواز غازی جا رہا ہے، آواز کیا ہوتا اگر میرا نام ماتم کی تیاری کرنا، اگر میرا نام فہرست میں لکھ دیتا، آواز میں تیرا بھی نوکر ہوں تیرے بابا کا بھی نوکر ہوں۔ اب کون جا رہا ہے؟ آواز قاسم، آواز مولا زندگی کرے، اب کس کی سواری ہے؟ کہا محمد، آواز مولا بہنوں کی دعا میں رکھے، اب کون جا رہا ہے؟ ام سلمہ خاموش ہوئی، آواز نانی بتا کون جا رہا ہے؟ آواز سغرا نہ پوچھ، آواز آئی نانی بتا مجھے خوشبو آ رہی ہے، آواز سغرا کلیجہ تھا اکبر جا رہا ہے، اکبر کا نام آیا، سغرا نے ٹکرے ماری، آواز اکبر پیشن چلے جانا، ایک لمحے کے لیے سواری سے اترا، اکبر سواری سے اترا، سغرا نے چادر بچھائی، بہن نے بھائی کے گلے میں باہیں ڈالی، بھائی نے بہن کو گلے سے لگایا، دونوں نے کیا، سغرا بے ہوش ہوئی، قافلہ ٹھہر گیا، تھوڑی دیر کے بعد حسین اترے، نیچے آئے، زہرا کی حویلی میں پہلا جملہ کہا اکبر جلدی کر میری بہنیں تھک گئی ہے، آواز آئی بابا بہنیں سب کو پیاری ہوتی ہے، یہ بھی تو مجھ غریب کی۔ شاعر ادب جناب سید عقیل محسن ندوی صاحب نے بہت ہی خوبصورت کتاب کے بعد اب میں جس شخصیت کو دعوت خطاب دے رہا ہوں وہ بھی کسی تعریف کے محتاج نہیں، ہمارے پاس کئی شعر محرم پڑھ چکے ہیں، انتہائی محنت سے اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں۔ میں دعوت خطاب دے رہا ہوں جناب سید علی رضا شاہ صاحب کو، تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں فضائل اور مصائب عالیہ کی خدمت بیان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولی قل حجت ابن الحسن علیہ الصلوۃ والسلام، صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہ ورزقۃ وتمتعہ فیہا طویلا، یا رب محمد وآل محمد رب صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد۔ صلوات مل کے سارے صاحبان بلند آواز جس سلوش و عقیدت نال ذکر پاک دا اہتمام ہے محنت دی قبولیت دی خاطر، اور اس گرمی اپنے اپنے ٹورے دی قبولیت دی خاطر بھی صلوات مل لا علاج مرضاں دی علاج گاہ ہے مجلس حسین، جتنے بیماری صحت یابی دی خاطر بھی صلوات بانی مجلس دے جتنے مرحومین اس دنیا کے چلے گئے، بالخصوص
کہ بلا بابا آغا سید سردار علی جان بادشاہ جی بلندی درجات دی خاطر اور جتنے صاحب حاضر بیٹھے اپنے اپنے مرحومین کو یاد کرو، سارے دی بلندی درجات دی خاطر انہاں دیاں قبراں ٹھنڈیاں کریے، مل کے بواز بلند صلوات پڑھو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، صاحب نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، پاک حسین تلانت، پاک سیدہ دا دل دکھانا لیا تلانت، مل کے بواز بلند صلوات پڑھو۔ طالب الاحترام صدات و مومنین سنی شیعہ صاحبان اجازت میں ذکر پاک شروع کر دیں۔ اجازت ہے، بسم اللہ، پھر بھی صلوات زوات مقدسہ تجھی آواز نہ صلوات ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ الذی نبرا قلوبنا بمسا۔ جتنے جتنے قدم چل کے کائنات دے بادشاہاں دے بیڑے تشریف لائے، دلی دعا ہے وارث زماں امام، قدم قدم تے میرے توڑے کبھی روش صغیرہ گناہ پاک۔ آغا جی میں مالک سے تے کلی عطا فرمائے، لگا سایہ مالک ساتھ سران تے قائم و دائم رکھے۔ بہت ہی واجب الاحترام صدات و مومنین سنی شیعہ صاحبان، اس زبان جو نکلے الفاظ جڑی زبان اللہ دے حکم دے بغیر نہیں بولتی۔ بہت سونا تسا فضائل سماعت فرمایا، ڈائریکٹ مصائب پڑھ سکتا لیکن مسلسل توڑے پڑھ رہے ہیں، میں توڑے مزاج سمجھنا اور بالخصوص میں جانتا اہل سنت بھائی بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو میں انہوں واسطے کوئی نہ کوئی میسیج پیغام اپنے وقت دے اندر رہ کے دینا چاہنا، اور پھر توڑے ساتھ نہ لیے جتنا سونا بولو گے اتنا سونا میں میسیج پہنچا دوں گا۔ یعنی وہ زبان ہے جڑی اللہ کے حکم دے بغیر حرکت نہیں کرتی۔ یہ زبان دے متعلق خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے، زبان مصطفیٰ دی ہے لیکن جدن بولیاں اسی چوں میں اللہ ہی بولیا۔ تو جس زبان تے اللہ نو یقین ہے، میرے خیال نال ملا نو بھی کر لینا چاہیے۔ اس سے زبان ہی چوں نکلے ہے کہ میرا امتی، میرا کلمہ گو، میری زبان دی صداقت تے یقین رکھ کے ایمان لیا ہونا لا، یاد رکھی میں تے حسین جدا نہیں، اسی ایک ہاں۔ الحسین منی و انا من الحسین۔ سائی بھی کر دو گے، میرے نال تھوڑا تھوڑا بولو گے بھی تاکہ ماحول بہتر ہو جائے، پھر میں دکھان دی سطر پڑھا گا کہ میں تے حسین جدا جدا نہیں، اسی ایک ہاں۔ اگر یہی گل سرکار حسین کر دیتے تو بھی گل تو ایک ہی آئی، المحمد منی و انا من المحمد۔ اچھا بولے نہیں ہو تسی، چلو میں ہوں ذرا گجراتی پنجابی زبان ہی سلیس کرنا۔ اے جناب بنگلہ اسد آباد تو دینے بائی پاس کا کتنا کرایہ؟ 30 روپے۔ بولے نہیں تسی یہ نہیں پریشان ہو جی میں چیز چلانی ہے، مثال نہیں دینی ہے۔ کتنے؟ 30 روپے مثال کا۔ چلو مزید سہن کر لیتے ہیں، اتھو بنگلہ اسد آباد تو دینا بائی پاس کتنے کلومیٹر ہے؟ ہوں کوئی تسی نہیں سمجھا کہ میں بین لے لینی، تسا بولنا تو میں اگلا جملہ پورا کر دینا۔ کتنے کلومیٹر ہے جی؟ چلو 5 کر لو، 6 کر لو۔ ہوں جڑا بندہ آخے گا نہ سمجھ نہیں آئی وہ مومدی پوری نال چلاکی کرے گا بنگلہ اسد آباد والے، توجہ کرنا، اتھوں دینا بائی پاس 5-6 کلومیٹر، چلو ایک فگر ہی رکھ لینے 5 تے بائی پاس تو بنگلہ اسد آباد۔ بولو کوئی نہیں، میں 6 نہیں کرنے لگا، 5 ہی رکھاں گا۔ کتنا؟ اتھوں بھی 5 اتھوں بھی 5۔ گل محمد کیتی ہے کہ حسین میرے بچ ہوئے تے میں حسین بچ ہوا، تے جے یہ گل حسین کر دے فرق تے کوئی نہ ہے۔ بولو ہن جنوں سمجھ آئی ہو کہ بولے ہیں گل تے ایک ہی ہے نا،
گل تو ایک ہی ہے کہ آؤ سارے ایڈے پیارے ماحول واللہ میرے امام دی کچاری ہے وکھرا قدمی بہن برادہ تیری نگری تے اللہ مولا تواڈے تے اجے کرم رکھے مالک تواڈی محافظت فرماوے آؤ سارے بارگاہ رسالت دی چل کے سوال تے کریے یا رسول اللہ تساں جا کے حسین میرے وچ ہوئے تے میں حسین وچ ہاں تے یہی گل سرکار حسین کو رخوا دیتے آواز رسول آئی میرا امتی میں سمجھنا افوان میں حسین کو بھی اخوا سکتے کلو نہ محمد آنسی لیکن کال نو کچھ ملنا نا جڑے 14ویں صدی دے نے انہاں چاں لانی ہے ویکھو حسین کیڑا ساڈا نبی ہے جے محمد دے تے اسی من دے میں محمد اپنی زبانی آ کے جا رہا کم از کم جیڑا میری زبان دا انکار کرے گا دار اسلام وچ تے حرج ہوندا جائے گا بولو جڑے نہ گلاں بول دے ہیں میری مرضی نہ سن لے جی مصائب تواڈی مرضی نہ ہے کم از کم جڑا مصطفیٰ دی زبان دا انکار کرے گا دائرہ اسلام وچوں تے میرا سنی بھائی جڑا اس حدیث دا انکار کرے گا وہ شیعہ دا کوئی نقصان نہیں کرے گا وہ اپنے ایمان دا نقصان کرے گا ایکے تھیوری ایکے پریکٹیکل بڑی لکھیا لگتا ہے تسی زیادہ تھیوری تے پریکٹیکل نو سمجھدے ایک کول ایک فیل مزید آسان گجراتی چ کراتے ایک آکھن ایک کرن تھیوری کول آکھن ایک سمجھ پریکٹیکل فیل کرن ایک سمجھ جڑے توجہ چ بیٹھے ہو آکھن سوکھا دے بولو یار کرن میری کروڑ بجا میری کیا حیثیت اوقات ہے یہ بادشاہ میں دعا میں نا بادشاہ جی ایس واری مثال کے طور پہ 200 دے گے 10 دن دی لنگر دی میری کروڑ بجا مثال دینے لگا نا تاکہ حقیقت کے قریب آ جاؤ آمدے سال 400 ہونی چاہیے میری تو زبان ہی ہلنی ہے پتہ تو بنگلے جنہ پکانی انہوں نے میں نکی نہیں پکڑی جانے ہون بھی جڑا بندہ نہ بولیا پھر تکلیف لے کے علی پور چٹے تک جاؤں گا ساری متوجہ بھی آئے تے میں اتنی آسان گفتگو جناب دے سامنے پیش کی تھی تسی بولے کیوں نہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ بنگلے آلیا محمد صرف آکھے ہے الحسین منی و انا من الحسین خرچہ کر کے حسین ثابت کیتا ہے واقعی میں نانے وچوں نانا میرے وچوں آکھن سوکھا کرن اوکھا خرچہ بطور دے پتر کیتا ہے اور یاد رکھنا میں حدیث ساڈے بچے نو بھی یاد ہے اور اس سے حدیث دے سرے تے اسی ناز کرنے ادو حصے نے الحسین منی حسین میرے وچوں 3 شعبان 4 ہجری تو لے کے 61 ہجری دا محرم تک حسین محمد وچوں لازمی ہے یار زور لاؤں تے تسی بولو گے 61 ہجری 11 محرم تو لے کے آج تک تے آج تو لے کے قیامت تک محمد حسین وچوں میں صدقے اور اس حدیث نو آج میں پڑھے اس واسطے میں انہاں دو گلاں واسطے کہ اے حدیث اے جڑے دن تسی منا رہے ہو جڑی یاد کربلا دی منا رہے ہو میرا سنی بھائی زیادہ کوشش کرنی ہے زیادہ توجہ کرنی ہے تواڈے واسطے پیغام ہے ایک کربلا جس حدیث دا پریکٹیکل ہویا مصطفیٰ صرف آکھیا امام حسین کربلا کر کے ثابت کی اور اے یزید پلید نے مکالمہ کیتا مناظرہ کیتا میرے امام نے اس کہا حسین تیری ساڈی ذاتی لڑائی کوئی نہیں تو وچوں ہٹ ساڈی تے لڑائی ہے مصطفیٰ دے قانون نال جڑا دین دی آڑ وچ لے کے آیا ویکھو نا اس دی ورڈنگ ویکھو کہ دین دی آڑ وچ لے کے آیا اسی تے او دے قانون دے خلاف ہاں وہ ساڈا پنجابی نظام مکانا چاہندا ہے تیرا نام وہ ساڈیاں حلال چیزاں نو حرام پیا کردا ہے آدھا شراب نہ پیو جیاں دیاں اس طرح ساڈے کول کران لگا با خدا کربلا کو سمجھنا پوے گا
نماز روزے دی لڑائی کوئی نہیں، مت کسی دا ضرب چھلک جائے. جڑے مارن والے نے سارے نمازاں بھی پڑھتے ہیں روزے بھی رکھتے ہیں. لڑائی کس چیز دی ہے؟ سچائی. میرا مسلمان بھائی ملا تینوں دھوکے چ رکھیے، ساڈے قریب آ، ساڈیاں مجلساں چ آ. اس آخیا دیاں اس طرح کران لگا سی تے رات دیاں جمنیاں صبح دفن کر دیں. دیکھو آدھا بہن برا کا نکاح جائز نہیں، وہ مرد عورت ہو سکتا ہے. حسین تو بچوں ہٹ، تیری ساڈی لڑائی نہیں. دکھ لگے گا جڑا بندہ ہن بھی نہ بولیا. میرے امام حسین جواب دے کے قیامت تک یزیدیت دے منہ تے تماچا مار دیتا. میرے امام فرمایا کتیا یزید بھی تھی، انہیں آخیا گیا نا جڑا محمد تے حسین نو جدا سمجھے. صرف وہ یزید نہیں، ہر وہ بندہ یزید ہے جڑا حسین نو محمد کو جدا سمجھے. کتیا ایسے دن واسطے تے میرے نانی آکھے نا حسین میرے وچ تواڈے وڈ کے یاندے آنا ابتر انہاں آکھو انہاں کل کو سر دی تفسیر میں حسین. اللہ اکبر. اس آکھیا تینوں کوئی زیادہ احساس ہے؟ پوری توجہ آئی ہے نا جملہ، تواڈی توجہ ہی میرے واسطے دا. تینوں کوئی زیادہ احساس ہے؟ باقی طرح خلیفیاں کی بھی تو اولاد ہے. باقی طرح خلیفیاں کی اولاد ہے. بڑے مدینہ ہی کلا تو کیوں سامنے آئے؟ لوگ آئیے تھے. میں ایک سوال کرنا چاہنا، اے یزید صرف حسین کو بیعت کیوں منگتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ. اس واسطے حسین دے ہاتھ دی بیعت منگدا ہے. اس نو پتہ ہے کلا حسین دا ہاتھ نہیں ہے، 1.25 لاکھ انبیاء دا ہاتھ. تینوں کوئی چوکھا احساس ہے تو کوئی زیادہ مسلمان ہے؟ میرے امام فرمایا تینوں کس آخیا میں مسلمان ہاں؟ پیچھے رہ گئے ہو. کس آخیا میں مسلمان ہاں؟ ساکھیا تو مسلمان نہیں. فرمایا میں اسلام ہاں. میں اسلام ہاں. ایسے واسطے تے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرمایا نا دین اصل حسین، دین بنا اصل حسین. سردار ادا دست در دست یزید حق کا فرمایا میں اسلام ہوں. لوگ مقامہ اپنے وقت کو زیادہ نہ پڑا. ایک جملہ اور سمجھو. اس آگیا حسین اگر نہ ہٹیا مارا جائے گا. امام فرمایا کتیا میں مر کے بھی اپنا آپ بچاؤں گا. امام فرمایا مردہ ہوئے جدا قانون مار جائے گا. جی جی جی. امام فرمایا تینوں تے فتح تے شکست دی تعریف ہی نہیں آتی. تواڈیاں نظریں جس نو مار دیتا جائے وہ مر جاتا ہے، ہار جاتا ہے. نہ نہ ہردا ہوئے جدا قانون مر جائے. مثلا ایتے بنگلے کوئی بندہ مجلس کرانا چاہتا ہے، مثال ہے اگو کوئی دشمن آ گیا میں نہیں کران دیں دی، گل ودی تو تک ودی اس کو قتل کر دیں. موضوع آئی مجلس، وجہ آئی مجلس کی وجہ تو نہ بندے مار دیتے ہیں. وہ مار کے مطمئن ہو گئے نے نہ رہا ہے نہ مجلس ہو گئی. وہ سوئم تے مجلس ہو گئی. انہیں آپ فیصلہ کرو ہریا کون تے جتیا کون. بولو تو صحیح جنہوں سمجھ آ رہی ہے. ایدو سونی مثال کوئی نہ. امام فرمایا ہوئے مردہ ہوئے جدہ قانون مار جائے. آؤ پگلا اسد آباد دینے تو لے کے پنجاب تو لے کے چارے صوبے پاکستان دے پورے ورلڈ کی ہر پاسے نگاہ مار کے دیکھیے جتھے جتھے معذب قوم شریف لوگ رہندے اگر انہاں وچ بہن تے بھرا دا نعوذ باللہ نکاح جائز ہے تے امام حسین ہار گئے تے جے ہر معاشرے وچ بہن بہن بھرا بھرا ہے پھر مننا پوے گا حسین کل بھی زندہ باد ہے. یہ حسین آج بھی زندہ. اس آخیا کربلا مارا گا پنجر زمین چٹے چانن دن دی روش جنہ دی تاریخ تے نگاہ دن دی روشنی چ بندہ کوئی نہیں لنگدا. امام فرمایا تو کی بیان ہے جتے دن دی روشنی چ بندہ نہیں نہ جاندا میں اس نو مولا بنا چھوڑا. ہائے یا کرش مولا ہی یا کربلا مولا. اللہ کس کو آدے بڑیاں تعریفاں
جتھے وقت رک جائے. ہجرت دی شاب عرش مولا تے وقت رکیا اور بادشاہ موجود نے انہاں کولی پہلے سالنا میں نے فرمایا آغا جی نے کہ بیٹا یہ سمجھو ہی بار ہے ہر بندہ ہن حکیم محسن نقوی صاحب مالک زندگی دراز فرماوے نے پڑھ کے نہیں گئے کہ 6-7 گھنٹے دی جنگ ہے. اور پھر بادشاہوں کو گل لگی تو پھر میرا ذہن مطمئن ہو گیا. واقعی سوچو تسی 6 گھنٹے جتنا کام لاشاں لیاونیاں چاڑیاں ثابت ہویا وقت رک گیا. تھوڑے بندے میں نہ بولے. فرمایا میں اس کو مولا بنا چھوڑاں گا. اس آگیا بندے ہی کوئی نہیں جاندہ. فرمایا ہر شب جمعہ 1.25 لاکھ انبیاء نہ بلاواں تے میں بھی حسین ہی رہا. اس آگیا تصا مانا گا. امام فرمایا کتنے دن پانی بند رکھے گا؟ 3 دن لے کے قیامت تک ہر چوکی چ اپنے نام دی سبیل نہ لواواں تے میں بدول دا پتر ہی نہیں. اور سلام ہی میرے سنیوں بھائیاں نوں جڑے حسین دی سبیل دا محرم بناؤ. میرے اصغر دا صدقہ لوگ پانی پی رہے آدھا میں تنوں کفن نہیں دینا. میرے امام گل کیتی ہے کہ آج ہر بندہ تائید کر دے گا ہائے کر کے. امام فرمایا تو کربلا کفن نہ دے قیامت تک اپنے روزے تو لوگاں دے گھراں وچ کفن نہ پہنچاواں تے میں بھی حسین ہوں. دسو ہن منگلے والے گل ہے کہ نہیں جے زوار جائے تے کی پہلا سوال ہوگا ساڈے واسطے کفن لے. آؤ میرا مسلمان بھائی اس محسن انسانیت کا شکریہ. دن تھوڑے رہ گئے. میں روز آکھیا نا کہ دستک دیاں گا جتنا میں کہ پڑھنے والے سنت بھائیوں واسطے پیغام میسیج واسطے اور اہل تشیع جڑے انہاں دی روح دی غذا واسطے پڑھیا. ہن میں پڑھنا ہے جس کام واسطے گرمی چ تسی ٹرائی. لیکن اس کو پہلے میں آکھاں گا میرا مسلمان بھائی دن تھوڑے رہ گئے. آ جا مت تیرا بھی بیڑا ہور وانگو تردا ہو. اللہ جانے اگلے سال کوئی ہوئے یا نہ ہوئے. میں ایک ترتیب نہ کل بھی آپ سے پڑھتا تھے اسے ترتیب نال کے میرا حق بھی بنتا ہے کہ میں ترتیب نال ہی پڑھا. لیکن ایک گل ضرور کر جاواں میرا سنی بھائی اگر اتنے بہ جائیں گے نا آئے رونا دور دی گل ہے اس کا بھی بڑا جائے. اور میں دس دینا ایک چھوٹا جہا واقعہ کہ بغداد کی ایک مومنہ مائی آئی جدا ایک پتر آئی جوان 25 سال کا. وہ محرم تو 2 دن پہلے 28 ذی الحج میں فوت ہو گیا. پتر نے پھر دعا کرو انشاءاللہ کسی ماں کا جوان نہ ماریا جائے. بنگلے والے پتر نو روندی رہی ہے تو محرم دا چاند چڑھ پیا. پتر دی قبر تے ہاتھ رکھ کے دی لے تینوں نہیں رونا ہن اونوں رونا ہے جنوں بہنا نہیں ہو سکتا. یہ پھر قبر تو اٹھی امام بارگاہ چاہ گئی. ہر مستور آدھی فخرا رون کا انداز آئی وہ لہجے کوئی درد نہیں آئی. وہ بہن کر دی سارے کے لہجے دل آتا ہی کوئی بڑی مظلوم عورت ہے. روندی رہی. شام غریباں دی مجلس مکیلو وئی سار چانا لفظ بھی ہوندے رزاق بھی دنیا وچ. شام غریباں دی مجلس مکی. پھر سوئم دی مکی. سوئم تو بعد پھر سرکار وفات عالم اٹھائی آدھی بادشاہ ہوں اجازت دیو میں پتر رو رو لواں. بنگلے والے سے گرمی تواڈے پہ جانے دا ہی میں قیمت نہیں دے سکدا. او تو ہائے پہ کر دیو پھر اجر تے محمد دی دھی تانوں دے دینا. ایک بھی ٹردی قبرستان وچ داخل ہوئی. مومنہ دی میں قبرستان وچ قدم رکھیا. میں دوری ویکھیا ہے کہ میری پتر دی قبر ہے. اس تے ایک برقع پوش بیوی ہے جڑی رو رو کے پیا دی آئیو میرا جوانی چڑھدا مارا گیا. اسلام میں جڑے سمجھ گئے آئیو میرا بے موسمہ مارا گیا. قریب آ گیا دی برقع پوش بیوی بھول گئے ہو. جب لیا کہ نہ بھول گئے ہو برقع پوش بیوی آدھی ہے تو تے نہ آپ بھول گئے ہو. میں کیوں نہ آکھاں محرم تو 2 دن پہلے پھر میرا پتر آئی دی قبر آئی. میں چاند چڑھیا محرم دا تے میں اٹھ کے گئی ہاں سوئے مالکاں دا بغدا کے میں آئی ہاں تے میرے پتر دی قبر ہے کیویں پیار دیو بھول گئے ہو. اس ویلے برقع پوش بھی رو کے آدھی ہے جنوں 10 دن نور ہوندی رہی ہے نا غصے دی ماں زہرا میں اسی کسے دا رکھ دے کچھ نہیں. میں کیا تو میرے نو روندی ہے چل میں تیرے
مرحبا بھائی میں سمجھے بھائی کیا رنگ ہے یار مجلس کا میں اللہ سمجھے کہ تھکی ہو سو لیکن کمال ہے بھائی اجر امام حسین دینا ہے اے دنائی حسین اے دنائی ماتمی موسمہ دا ساڑھے تے کیڑا اثر ہے ساڑھا تے سائیوان حسین ہے نا اے دار دن میرے واسطے نہیں ہونا اپنی قبر واسطے حسین دی مضمونی ہے میرا سنی بھائی اہل تشیع جتنے فقہ جعفری علیہ سو جتنے اتنے بہ کے پھر ہوندے ہو خوش نصیب ہو پتہ نہیں کی قبر تے کیڑی کیڑی ہستی بھی جا کے کرنے پچھلے وہ کریم بڑے کل میں جو ملائکتے چھوڑی آئی جو نام لکھے گئے تے فرمایا سغرا تو نال نہیں جانا جڑے آج آئے ہو وہ سفر کر لینا جڑے کل میرے نال آؤ تے سینٹ سغرا رو رو کے آدھی رہی ہے اکبر بابے کے میری سفارش کر جڑے ویلے پاک ہو گیا نا میں نال نہیں جانا گل ایسی کیوں نہیں جڑی تساں سنی نہ ہوئے تے معجزہ ہے نا ایک رو کے ہونے سان دنیا میں دسنا ہے نا کہ اینج لگتا ہے جی میں ہونے ہی زین تو لگتا ہے میں صدقے ہوں اے ذکر دی تصویر اور حاجی مقبول حسین ٹپو صاحب مالک درجات بلند فرماوے تے پھر خصوصی انہوں واسطے دعا ضروری ہے اتنے اگلے کافی محرم ہونا پڑے ایک زندگی دا وقت گزرا ہے وہ آدھے نے کوئی ناول کہانی ہے 2 تو 3 باری سنی ہے تے بندے دا دل اس کو پکتا جاتا ہے کوئی ایسی کھیڈ کھیڈی ہے غریب نے 1400 سال بعد نیند لگتا ہے جی میں آج شہید ہو جائے اکبر بابے کے میری سفارش کرتے جب میرے پاک ہو گیا میں نال نہیں جانا آدھی ہے بابا میں نال نہیں جانا تین ہان اللہ کہتے ہیں مت سمجھے جڑیاں نال لے چلو میں نے چوکھیاں پہ آ ترے دیاں بیٹا سکرا حوصلہ کر رو نا میں تیرے پیران دس گیا میں دکھاں دا وارث میں ہر طریقے نال دکھ ویکھنے اے جڑیاں نال لے چلا نا کبرا تے سکینہ انہاں دے حصے دے بھی دکھ نے لو بھائی ماتمیاں جو ملک دین لگا آج رات بستر تے رون واسطے کافی ہوئے گا شرط وجوے بابا انہاں دے کیڑے دکھ نے فرمایا جڑی تیری بڑی بہن ہے نا کبرا اے دے حصے دا دکھ ہی کہ اس اپنی اکھاں نال اپنا داج لٹیندا وے اچھا بابا فرمایا ہاں تیرے حصے میں چھوڑے دا دکھ ہے آدھی ہے بابا جی تے جڑی ہے نا تیری بہن سکینہ اے دے حصے میں دکھ ہے آدھی ہے بابا سکینہ دا جڑا دکھ ہے شبیر ڈھا مار کے رنے نا دین وہاں اللہ کیا دن سبرائے جتنی چھوٹی ہے نا جے دے اتنے ہی دکھ بڑھے لئے شیعہ بندے دی گرنٹی ہے سنی ہوئے گا جڑا ہائے نہیں کرے گا شیعہ دی ہائے نکل جائے گی اے دا سب تو بڑا دکھی اس میرے ویدیاں میرے قاتل بولو تماچے بھی نہ مرحبا جسدی بڑھے اے ہے تیرے تیردار لوگ یہ تسی بھی تیار بیٹھے ہو کیا تیار کرو دی میں صدقے ہوں تسا تیار بیٹھے ہو میں ویٹ کرا ہوں میں صدقے ہوں اس دے دور بھی رہ جانے ہی سب تو بڑی گالی اس میرے قاتلان دے شہر ہی کلے آ رہے آدھی بابا ٹھیک ہے یہ گالے تے پھر میں نبھاواں گی بابا میں تے بہ کے رواں گی مدینے والے نوں پتہ لگے گا کدی تے حسین وسط امام حسین حویلی چاہیے مرکز میرے امام اعلان کیتا اہل بیت نبوت مرد زنان و بنی ہاشم اولاد علی و بطول اپنے اپنے سامان سنبھالو جمدرے مارو عباس سغرا کی تھے جڑی 40 گھراں دی ایک حویلی ہے جس ستارے علی آپ کبھی دیتی امام دے گھر نسبت دیتی جا رہی ہے جکڑا مین دروازے نے سامنے این ایک کو مین دروازے تے چولی کمرے آن سینٹر وچ سین آئی اس مین دروازے دا کوئی آمدے تے کوئی جاندا ہے عباس سغرا کی تھے مولا وہ مین دروازے تے مٹیاں تے بیٹھی ہوئی ہیں ایسے جملے تو اولاد والے دی ہائی چاہیے تے مولا میں قریب جو گزریاں کہ میں کام لایا ہے ہولے ہولے رو رو کے پیا دیے نال نہ لے جاؤ لنگنا تے سارے آئے تھے مرحبا میں سن فرمایا اپنے اپنے سامان سنبھالو جیڑی بی بی جندرا مارے
دعا کرو انشاءاللہ جندرے کھولن والا میرا بار میں آ جائے روندیاں اکھاں دعا منگے بلا ہوئے بزرگوں سونی آئے کی کیجئے کہ جندرے مارو چابیاں میری دی سغران دیو آخری ویلے تے وہ تے جیڑی بھی گزرے نا کوئی مرد ہے چاہے کوئی عورت ہے آخری ویلے میری دی تے ساتھ تے پیار دا ہاتھ بڑے عباس جی آقا باہر نکلو گلیچ پردے کراؤ وین تو پہلے دعا پہ منگنا جڑی آئی بیٹھے انشاءاللہ اسلام دے علاوہ کسی غم وچ نہ رہو عباس دے ایک ہاتھ وچ چلن ایک ہاتھ وچ تلوار سائی تساں کڈ لئیے تو ہن وین سنو دنیا نو اساں دسنا ہے کہ 8 دناں دا مہمان رہ گیا بطول دا اور یاد رکھنا جس میں تیاری تے رونا نہیں نہ ہوندا اس ضرباں تے بھی کوئی نہیں رونا مدینے دی گلیچ علی دا جلالیاں اللہ پتر پہلا قدم رکھ کے اچھا اعلان کر کے پیادا الحجاب جڑے شیعہ ہو تہاڈی آئے نکل گئی اگر کوئی سنی بھائی بیٹھے تو زیادہ کوشش کریں سیدات مدینے علیہ میرا نام عباس ہے میں علی دا علی پتر خبردار دوسری باری میں نہیں بولدا میری تلوار بول دیئے محمد دی نگری ہے جن تک میں دوجی باری اعلان نہ کراں دودھ پیندا بچہ بھی تہاڈا گلیچ نہ آوے ساڈی زینب باہر تھوڑی جی آواز ٹھیک کرے یار میں صدقے ہواں گلیاں چباس مولا پردے کرائیں اللہ جانے مظلوم کربلا نو کے خیال آیا اٹھے نے حویلی دے مرکزی جان کھلوتے نا فضا یادی میں پہ دی ہے اس ویلے عرش خداد علی ہے جڑ ویلے شبیر سجے ہاتھ چباؤ دا دامن پکڑیا ہے بیٹی میرے والے پاسے وعدہ آسمان والے پاسے اشارہ کر کے آدنے الحجاب فضا یادی ہے میں قدمہ دے ادلا کے پوچھیا پتر علی دا پردے تے عباس پیا کرویندے تو کس نو پردے پیا کرویندے رونے حسین تے رو رو گیا دے اما فضا قصدہ ویلائی میں نانے دی جھولی چ بیٹھائی نانا میرا سر چون گیا دے میرا پتر کئی ایسے فرشتے نے جڑے ہر وقت مدینے دیاں گلیاں دی زیارت کرتے ہیں میں انہاں فرشتیاں نو بیانا اکھی بند کرو ساڈی زینب باہر آ گئی ہے پتھراں دا میں دامن کوئی نہیں ہے وجہ 1400 سال مٹیاں دے گئے نے کیوں برونیا اور اس سنا کیا لیو جدن وسدی آئی تے فرشتیاں تو پردائی جدن اجڑی ہے سمر جیا کتا نہیں دے لے کے کیمے داخل ہویا ہے علی دی دی اچھاوین کر کے پیا دی آئی سلطان وفا دی دنیا دا او پئی بجھ دی بین صدائے آش مر گیا ہے گل رویندی ہے تیرے مذہب وچ جہلی تیرے مذہب وچ جہلی میں صدقے ہوا کوشش کری میرے نال مزاج ملائی جدن اجڑی ہے شمر جیا کتا نے دے لے کے ٹیمے چ داخل ہوئے میں صدقے ہوا ہو گئے پردے پہلا ساتھ دے آتا ہے کون ہے فرمایا تیرا چاچا عباس آدھی چاچا کے فرق پوندا جے مسافرہ دی فرشتی چ میرا بنا لکھ چھوڑ چابیاں رکھیاں سار دے ہاتھ پھیر گیا دنے مرشد آدھی میں تے لکھن آلیاں چوان لکھواون آلیاں چو دعا باپ ہے چابیاں رکھیاں گزر گئے دوجا سار دے آتا ہے کون ہے فرمایا تیرا بھرا سجاد اسدباد آلیو جولی چاہ کیا دی انشاءاللہ ایک باکر دلہ کھوی میں اجڑی دی دوائی چابیاں رکھیاں گزر گئے کیڑا شیعہ جڑا ہون میں آئے نہ کرے تیسرا ساتھ دے آتا ہے کون ہے کوئی جواب نہیں آیا دی مٹیاں تے بیٹھی نہ سمجھی میلا چولا نہ سمجھی ہاں میں بھی حسین دی دی داسنا کون ہے میرے ساتھ تے ہاتھ رکھنا لا جڑے جوانوں تو اڈی آئے جائی دیئے بھلا میں فضادہ کولو بول گیا دیئے میں دسنیاں جڑا نیوں پیا بولدا حصے دا بیرا اکبر آئی اور جوانوں اکبر کا نام آیا جلدی دینا اکبر دے گالی جبائی با کیا دیئے اکبر دیتے قدمہ دے نشان لا اکبر قدمہ دا نشان لایا سگرہ موجہ رکھیا ہے رو رو کے پیا دی آئی جدر واپس وال سے بین دا جنازہ تبیہ ہو سیا آدھی آئی دے ٹر ونجنائے اور میں رول ونجنائے
تھکو تے نہیں نا تھکو تے نہیں نا میں صدقے آواں آدھی اکبر تے قدماں دے نشان اچھا میں بسم اللہ کراں میں پھر آکھ دینا آدھی اکبر تے قدماں دے نشان لا تہاڈا سونا رون ویکھ کے میرا دل میں لہجہ بدلا اکبر قدماں دا نشان لایا سہرا منہ چ رکھیا ہے رو رو کے پیا دی آئی جکڑ واپس گل سے او بہن دا جنازہ ایک پیا ہو زیا آدھی آئی تے ٹول وجنا ہے میں رونا تیرے مذہب وچ جائے نہیں تیرے مذہب وچ جائے نہیں گزر گئے پھر سر تے ہاتھ آئے کون ہے فرمایا تیری وڈی پتر ہے مینوں پتہ لگ جائے گا کیڑا ماں دی جھولی جو ذکر سندا ہے جتنا کہنا حوصلہ کری میں دو چھڈ کے چلیاں نمانیاں نظر نال ویکھ گیا دی انہاں دا پیو تے کولے اللہ اکبر پتہ نہیں کیوں نہیں تیری ہائے نکلتی انہاں دا پیو تے کولے میں گلی رہ گئی چابیاں رکھیاں گزر گئے دوجا صاحب تے پھر ہاتھ آیا مستورات کون ہے فرمایا تیری بے اولاد کو لو میں مقامہ انتظار مقامہ میں بھی لکھ رہا انتظار اچھنے ماتمی جو اگلے بہن سناوے چابیاں رکھیاں گزر گئے شبیر بہرائن عباس جی آگے ساریاں آگئیاں نہیں مولا جی ساریاں آگئیاں نے لیکن ایک نہیں آئی کون اصغر دی ماں روا ہن مدار ملائی سیدہ دے میں نے پہلے بتائیو دے بیٹی بھی بادشاہ اس دے ساورے بھی بادشاہ جو کتے ساڑھے نال جنگلائی سفر کرنے ہیں اول تو لے گیا کرتا ہی میں ایک نہیں آگ سکتا تیری توجہ نہیں ہر بندے دی توجہ ہے لیکن میرا دل ایک باری میرے علیہ پاسے ویکھنا اس جملے دا ویکھنا نال تلکے ہے اس ویلے شبیر دی آواز آئی ہے عباس قافلہ لے کے کھلو میں ہونے گیا تے ہونے آیا میں آکھاں گا جنیوں جانا تے اصغر میں نو دے چھوڑ عباس دی آواز آئی ہے مولا جلدی کرنا ہون میرے علیہ پاسے ویکھی شبیر آدھنے میں ٹردہ حجرہ رباب کول پہنچیا آدھنے میں نکلنا دی آواز آئی ہے میں کان لائے تے 18 دنان دا پتر جھولی چچایا ہے دروازے والے پاسے نہیں پہ ویکھ دی حجرے دی دیوار والے پاسے ویکھ کے پیا دی دیوار میں نو رستہ دے تھوڑی بندیاں توجہ کیتی ہے آدھی ہے میں ان دنوں آجے دے واسطے کعبے چ نواں دار بنی آئی ہے شبیر دی آواز آئی ہے رباب نیو جانا تے اصغر مینوں دے دا موعدے جنائے اصغر بغیر میرا مشن مکمل نہیں ہے اس ویلے آدھی ہے مولا میں کوئی چنگیاں بدول دیاں دیاں تو سیدہ دے وقت نال کیوں جو ویندی ہے اس ویلے زبرا دی آواز آئی ہے ہر کوئی گزر گیا سامنے سغرا بیٹھی ہوئی ہے میں ماں ماتم کارنا تیرے مذہب جہری ہے اور میں تائی جبالے آئے جی میں سکیاں ماما مرحبا بلاوی نہ سن رونا لیا آدھی آئی میں تائی اچھا میں بسم اللہ کرا تو پیار ہو تو میں پیار پڑھنا ایک باری سارے ایک باری آئے کرنا تو میں ایک سونا مسائب کا جملہ پیرا کام بلاوی جوانی مانے سونا استقبال کی تائی ہے آدھی ہے مولا میں کیویں گزرا میں ماں او میں دائی جو پالے آئے جی میں سکیاں ماوا مولا یقین اٹھا یا نوادار بڑا مولا میں کیویں گزرا سیدہ دے اے گالے میں دی دے سامنے جا بنا میں دی نال گلاں چکر سا جدن میرا اولا بن گیا میں تینوں اشارہ کراں گا اے بات ذہن وچ رہے میں تینوں اشارہ کراں گا تو گزر جائے میں جانا تے میں غریب دی دھی جانی ہے مقدی میری پڑھائی زندگی رہی تے کل تو پھر شروع کر لے سا استباد آلیا بن گیا پروگرام رک گئی رباب ٹر تے شبیر اوتھے آئے جتے بھی دروازے تے سغرا مٹیاں تے بیٹھی آئی کولان کیا دے سغرا آیا دی آئی جی کنا میں کبرا تے سکینہ دا بابا سیدہ دا سغرا آیا دی آئی جی کنا میں اکبر تے اصغر دا بابا ماتم جہازی تیرے مذہب ہے سیدہ دا اپنا نا کیوں جو لیندی آدھی ہے بابا لگ دیا ہونی جڑیاں نال لئے مرحبا 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 لے میں یوں کے لفظہ دیا گیا سیدہ دے سغرا آخری ویلے میں تیرے کول بہ جاواں آدھی ہے بابا میں تے مٹیاں تے بیٹھ ویکھنا میرے پاس یار مسائل دا دب کیتا کرو
اے جملے میں خون لگدا ہے میں اتنی محنت انہاں جملیاں واسطے کی بندہ میرے امام دی کچاری اکثر بنگلے میں چوتھا سال پہ پڑھنا انہاں جملیاں دے میرے حصے دی مجلس ہو گئی ہے وینا اتنے پیارے ماحول جس دفعہ تو کتنی قدر کرنا ہے آدھی بابا میں تے میٹنگاں تے بیٹھی ہوں سید آدھا میں بھی بہ جانا آدھی نا بابا اے ہی دھی دا رشتہ سارا لی چادر لائیے مٹی دے بچا کے آدھی ہے پھانائی تے دھی دی چادر حاضر دیاں دے سامنے پیو مٹیاں تے نہیں باندے تے شبیر چادر تے بیٹھے نے آدھے نے سگراتری ویلے میرے نال کوئی گلاں کرا دی ہے بابا کرن والیاں میریاں مک گئیاں نے لیکن ایک گل ہے تساں ٹر ونجنا ہے میں مر ونجنا ہے لو بھائی میرے والے پاسے ویکھنا بابا جدن میں مر جاواں چار رشتہ دار میری قبر تے نہ آون سیدہ دے کون کون نہ آوی سوپنا دی پرشتے جمعے دا نام نہیں کیا تیرے اندر کوئی پتھر کا دل دے نہیں جتے یہ پاس نے دیوار نال متھا مار کیا دے بادشاہ ماتم کری تانے دے بھائی میں تے تیرا بھی نوکراں تیری اولاد دا بھی نوکراں تو جا کون نہ آوی آدھی ہے بابا تو جا میرے حصے دا میرا اکبر بھی نہ ہوئے لو بھائی اگلے جملے تے میری مقدی یہ پڑھائی میں بینا تو جوانوں اگلا نمبر اٹھے اچھا جے سارے ساتھ پڑھا پڑھو تے میں پڑھدا آدھے اچھا نہ عباس آوے نہ اکبر آوے نہ رباب آوے تے دس نہ چو پیچھے پیچھے پیو پیا پوچھ رہا ہے چو میں غریب دا بابا کائی تے پیادا کھاڑے پتر پہ سگرا بتانا آئے ساتھ ماریا بے میں قابل تو رہ گیا جیڑا میرے کو نہیں آیا مل کے تریا انہیں سکے پیو دی دیا بابا میں کلی رہ گیا بیٹھو بھائی دعا مانگ کے جائیں رحیم اللہ کریم اللہ قبولیت کا ویل ہے نا تو پھر آمین آپ جایا کرو پتہ نہیں کس زبان جو نکلے اچھا میں بسم اللہ کرا رو رو کے پیادی ہے کھارے پتن دے سگرا بابا آئے ساتھ ماریا میرے قابل کو رہ گیا اور جیڑا میرے کو نہیں آئے مل کے تریا انہیں سکے پیو دی دیا اور بابا میں بیمار رحیم اللہ کریم اللہ مالک کریم عبادت میں قبول و منظور فرما جڑی آئے بیٹھے نے مالک اس غم دے علاوہ کسی غم وچ نہ رو آمین قبلہ بابا آغا سردار علی جان بادشاہ دے درجات کو بلند فرما آغا جی نو سے کلی اللہ فرما جتنے آئے بیٹھے ہوئے انہاں پریشانیاں دور فرما جدے گھر جڑی پریشانیاں بالخصوص کوئی بیمار ہے تے صحت یابی عطا فرما اکو تے آخری دعائیں روندیاں کھن اللہ دے دعا مانگیو انشاءاللہ اے 40 گھراں دی حویلی تے جندرے کھولن والا میرا پہلوان اللہم صلی اللہ